کوئلہ کانکن پہاڑوں سے خوف کھانے لگے۔ آپ سن رہے ہیں بلوچستان 24 پوڈ کاسٹ اور میں ہوں عبدالکریم۔ کوئی چلتن پر سیاہ بادلوں کی چادر تنی تھی جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے یعنی -7 تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس سخت سردی کے باوجود کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کئی دنوں سے دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ دھرنے میں زندہ انسانوں کے ہجوم ساتھ مزدوروں کے سر بریدہ جسد بھی سفید کفنوں میں لپٹے رکھے ہوئے تھے، جو بے حیث انسانوں اور حکمرانوں سے انصاف کی توقع کر رہے تھے۔ دھرنے میں بیٹھی معصوم ریحانہ، جس کی آنکھوں میں بے بسی کے باعث اشک خشک ہو چکے تھے، وہ اپنے والد کی تصویر ہاتھ میں لیے بار بار اس کو دیکھ رہی تھی اور پھر اس کو اپنی دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے چوم رہی تھی۔ ان کی خشک گول مٹول اور اندر دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک ماتم بپا تھا۔ اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ اس سے اس کی محبت اور سایہ چھن گیا ہے۔ اس کے ابو کریم بخش کا خواب تھا کہ وہ ریحانہ کو ڈاکٹر بنتا دیکھے۔ وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مچھ میں کئی ہزار فٹ گہری کان سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئلہ نکالتا تھا۔ ریحانہ کی طرح لاکھوں مزدوروں کی بیٹیوں کے والد اور بھائی بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں موت کی سائے میں کام کر رہے ہیں۔ مچھ واقعے کے تقریباً 25 دن کے بعد اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ کوئٹہ سے مچھ پہنچا تاکہ کانکنوں کی حالات جان سکوں۔ ہم دوپہر کو کوئٹہ سے 70 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے مچھ پہنچ گئے تھے۔ اس وقت کانکن اپنے کام میں مصروف تھے اور کچھ کانے ہمیں بند ملے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس سے 10 منٹ کے مسافت پر گشتری کے مقام پر پیش آنے والے واقعے کے بعد بلوچستان کے 7 اضلاع کے کوئلہ کانوں میں سے بیشتر مزدوروں کے چلے جانے کے باعث بند ہو گئے ہیں۔ رحمت اللہ خان کا تعلق شانگلہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ وہ کئی مہینوں سے مچھ میں کوئلہ کان میں مزدوری کر رہا ہے۔ وہ گھر کا واحد کفیل ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک آلہ تھا اور ماتھے پر لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کے گورے چٹے چہرے پر کوئلہ کا سایہ رنگ لگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف اور تکلیف آیا تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنی تکالیف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، پہلے صبح جب ہم کان میں اترتے تھے تو اس سے پہلے میں آیت الکرسی پڑھ لیتا تھا کیونکہ کانوں کے حالات یہاں بہت خراب ہے، لیکن مچھ واقعے کے بعد میں کان سے نکلتے ہوئے بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ جن پہاڑوں کے آغوش کو چیر کر ہم کوئلہ نکالتے ہیں، ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے کوئی اور اتر کر کہیں میرا گلا نہ کاٹ دے۔ رحمت اللہ خان درد کے سمندر میں کود پڑا۔ درد کی لہریں اس کی آنکھوں کے نیلے سمندر کے ساحل سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی زندگی کے دکھ درد پر ایک الگ کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنا درد ایک تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، صاحب میں کیا کروں؟ اپنوں کو بھوکے مرتے دیکھوں یا خود روز مر کر ان کی زندگی کی ضروریات پوری کروں؟ ماں روز فون کر کے کہتی ہے، بیٹا بس تو آ جا، ہمیں پیسے نہیں اپنا بیٹا چاہیے، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن تمہارے بنا ہم رہ نہیں پائیں گے۔ تمہارے ابو کے ناتواں کاندھے تمہارے جنازے کا وزن اٹھا نہیں پائے گا۔ صاحب
ماں تو ماں ہے نا، اس کو ہر قسم کی تسلی دی لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ملتی۔ روز فون کرتی ہے لیکن مجھے تو اپنے گھر کے معاشی حالات کا پتہ ہے، انہی مزدوری کے پیسوں سے تو ہمارا گھر چلتا ہے، یہاں خطرے کے باوجود گھر نہیں جا سکتا، بس صاحب اس کو ہماری قسمت سمجھے۔ رحمت اللہ خان کے برعکس مچ کے بہت سے کارکنوں نے کام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بلوچستان میں بہت سی کانیں بند ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پاکستان ورکرز فیڈریشن کے مطابق 500 کے قریب کانیں بند ہوئی ہے اور 10,000 کے قریب مزدوروں نے کام چھوڑا ہے۔ مارواڑ میں واقع کوئلے کی کانیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ پاکستان ورکرز فیڈریشن کے مطابق تمام بڑی کمپنیوں نے اپنا کام بند کیا ہوا ہے اور مزدوروں میں بھی خوف کی فضا قائم ہے۔ یاد رہے بلوچستان کے 7 اضلاع میں پاکستان ورکرز فیڈریشن کے مطابق 3,500 سے زائد کوئلہ کانیں موجود ہے۔ ان کے مطابق 2 لاکھ کے قریب مزدور ان کوئلہ کانوں میں کام کرتے ہیں۔ ان مزدوروں کا تعلق شانگلہ، سوات، دیر، کلا سیفلا، کوئٹہ اور افغانستان سے ہے۔ بلوچستان کے سرانج، مارواڑ، شارہ، گرنائی، کوسٹ، سنجیدی، مچ، چمالنگ، ڈگاری، پھر اسماعیل اور دیگر علاقوں سے کوئلہ نکلتا ہے۔ یاد رہے دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ سالانہ بلوچستان میں 200 کے قریب مزدور کوئلہ کانوں میں ناقص انتظامات کی وجہ سے حادثات میں جان ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں اور کم از کم 300 کے لگ بھگ مزدور زخمی ہو جاتے ہیں۔ اکثر چھوٹے واقعات کو کانوں کے مالکان چھپاتے ہیں تاکہ انہیں مزدوروں کے اہلخانہ کو فوتگی کے رقم ادا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے سالانہ ریکارڈ واقعات میں فوتگی کی تعداد کم ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بلوچستان میں کوئلہ کانوں کے لیے جو مائنز ایکٹ 1923 نافذ ہے، اس کی عمر 100 سال تک پہنچ چکی ہے۔ بلوچستان کی کانوں میں مسلسل ہلاکتوں کے باوجود کوئی نئی قانون سازی نہیں کی گئی ہے۔ اس سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج تک اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔